بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب کا نام ہے حسن انجام۔ آج ہم اس کا انشاء اللہ تعالیٰ 5th لیسن پڑھیں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ لیسن کا نام ہے نیک اعمال اور دعا۔ انسان کامیابی کے کسی مرحلے میں ہو یا ناکامی کے، وہ اونچے پہاڑ کی چوٹی پہ کھڑا ہو یا سمندر کی عمیق گہرائی میں ڈوب چکا ہو، دعا اس کو ہر حال میں فائدہ دیتی ہے۔ میں نے زندگی کا ایک عرصہ یہ سوچ کر ضائع کیا کہ میری دعا جانے قبول ہوگی بھی یا نہیں، لیکن بہت دیر سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ دعا تو ہر حال میں کرنی چاہیے۔ دعا کی قبولیت کا یقین نہ ہو تو پہلے اس یقین کے لیے دعا مانگنی چاہیے۔ یہ سبق میں نے اپنی پرنانی کی زندگی سے سیکھا۔ سرگودا کے ایک گاؤں چک 53 شمالی میں میری پرنانی رہتی تھی۔ جتنا میں نے ان کے متعلق سنا اور میرے بڑوں نے دیکھا، وہ بہت سادہ، نیک اور عبادت گزار خاتون تھیں۔ ان کی بہت سی پیاری عادتوں میں سے ایک ان کا دعائیں مانگنا تھا، جو غم میں اور خوشی میں، تنگی میں اور آسانی میں، بیماری میں اور صحت میں ہمیشہ ان کی زبان کو تر کیے رکھتی۔ جب وہ نماز پڑھتی تو دعا مانگتی کہ اے اللہ میرا خاتمہ نیک کرنا، مرتے وقت مجھے کلمہ نصیب ہو، اور جس دن میں فوت ہوں وہ جمعرات یا جمعہ کا دن ہو۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں اسلام تن آسان لوگوں کا دین ہے، بھئی جو فارغ ہے وہی کرتا ہے اتنی عبادتیں، مگر کیا غم انسان کے پاس فراغت اور سکون رہنے دیتے ہیں؟ میری پرنانی کی زندگی میں بھی بہت دکھ تھے۔ ان کی 6 بیٹیاں اور ایک بیٹا تھا۔ بیٹا 15 سال کی عمر میں فوت ہو گیا تو بظاہر لگتا گویا 15 برس کی ریاضتیں اور محنت اکارت چلی گئیں۔ 6 بیٹیاں بھلے تھیں، مگر وہ جو زیورات میں پالی جاتی ہیں اور جن کے خبر پہ چہرے کا رنگ سیاہ پڑنے لگتا ہے، ان کے ہونے کی خواہش کی محبت تو کبھی بھی انسان نے اپنے دل میں نہیں رکھی۔ آدم کی اولاد کی حب الشہوات شروع ہی بیٹے سے ہوتی ہیں، سو ان کے شوہر نے بھی بیٹے کی خاطر دوسری شادی کر لی۔ اب وہ تھیں اور ان کی 6 بیٹیاں، مگر انہوں نے بیٹیوں کو بہت محنت سے پالا اور دینی تعلیم دلوائی۔ یوں ایک عمر گزر گئی فرض نبھاتے نبھاتے۔ بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں حج کی سعادت عطا فرمائی، وہاں سے اپنے لیے کفن کا کپڑا خرید کر لائیں۔ انسان کو بھی کیسے کیسے الہام ہو جاتے ہیں، یا پھر کچھ لوگ ہم سے زیادہ حقیقت پسند ہوتے ہیں، موت کے لیے ہمہ وقت تیار اور اس کا سامنا کرنے کی جرت رکھنے والے۔ جب وہ حج سے واپس آئیں تو بیمار رہنے لگیں، تقریباً 1 سال بیمار رہیں۔ ایک دن سخت بخار ہوا، بدھ کا دن تھا، سخت بیماری میں بھی اپنی ازلی دعائیں لبوں پہ رہیں۔ 2 دن بخار رہا، آخر کار جمعہ کا دن آ گیا۔ صبح سے وہ سب کو اپنی طرف بلا رہی تھیں اور کہہ رہی تھیں کہ سب مجھے مل لیں، اس کے بعد میں کبھی نہیں ملوں گی۔ اپنے رب تعالیٰ سے حسن ظن اور قبولیت دعا کا اتنا کامل یقین۔ بار بار کلمہ پڑھ رہی تھیں، گویا معلوم تھا کہ اللہ ان کا مان ضرور رکھے گا۔ جمعہ کی اذان ہوئی تو انہوں نے کہا مجھے وضو کرواؤ۔ نانی اماں نے انہیں وضو کروایا، پھر کہنے لگی مجھے جائے نماز پر بٹھاؤ۔ نماز شروع ہی کی تھی کہ نزا کا وقت آ گیا۔ انہوں نے اللہ اکبر کہا، منہ اوپر کی طرف اٹھایا، شہادت کی انگلی اٹھائی، آنکھوں میں آنسو آئے اور ساتھ ہی روح پرواز کر گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما لی اور وہ جمعہ کے دن فوت ہوئی۔ انہوں نے عبادت کے ساتھ ساتھ خاتمہ بالخیر کی دعا کو جس طرح اپنی زندگی میں لازم رکھا اور جس طرح ہم نے اس دعا کی قبولیت کی جھلک ان کے آخری وقت میں دیکھی، وہ آج بھی دل پر رکت طاری کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کو جنت کے اعلیٰ ترین بالا خانوں میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔